إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حمد و ثنا کبریائی بڑائی بزرگی اللہ رب العزت کے لیے جو تمام جہانوں کا مالک خالق رازق داتا مشکل کشا حاجت روا اور بگڑی بنانے والا ہے۔ درود و سلام درخت کے پتوں سے زیادہ، ریت کے ذرات سے زیادہ، شبنم کے قطرات سے زیادہ نام نامی اسم گرامی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مطہرہ۔ اس بات کے اندر کسی قسم کا بھی کوئی شک نہیں ہے کہ جو آدمی بھی کلمہ پڑھتا ہے
کلمہ پڑھ لینے کی وجہ سے اس کی ایک عزت ہوتی ہے، ایک تکریم ہوتی ہے۔ جو بندہ بھی کلمہ پڑھ لیتا ہے تو کلمہ اس کا دفاع کرتا ہے، دنیا کے اندر بھی دفاع کرتا ہے۔ اگر وہ آدمی ایسا ہے کہ شرک سے پاک ہے، بدعت سے عاری ہے، تو یہ کلمہ اس کا دفاع قیامت والے دن بھی کرے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں اہل ایمان کون لوگ ہیں، یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے۔ ویسے قرآن و حدیث کے اکثر مقامات پر اسلام اور ایمان ایک ہی معنی میں بیان ہوئے ہیں، لیکن وہ ایمان جو اللہ تعالیٰ کے ہاں ایمان ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، وہ کس طرح کا ایمان ہے۔ ہمارے ہاں بہت سے لوگ باتیں کرتے ہیں کہ جو آدمی صرف زبان سے کلمہ پڑھ لیتا ہے وہ مومن ہے۔ جس بندے نے کلمہ پڑھ لیا زبانی کلامی، وہ ایمان والا بندہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایماندار ہے۔ لیکن یہ بات اس کی غلط ہے۔ جو بندہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ صرف کلمہ پڑھ لینے کے ساتھ بندہ ایمان والا بن جاتا ہے، تو یہ بات قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ پہلے سپارے کے اندر یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، کہ لوگوں میں سے اکثر ایسے لوگ ہیں جو اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ آمنا باللہ وبالیوم الآخر، کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئیں، ہم نے ایمان رکھا ہے آخرت کے دن کے اوپر بھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما ہم بمؤمنین، یہ ایمان والے لوگ نہیں ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ نفاق دل میں ہے۔ زبان سے تو لا الہ الا اللہ کہنے والے ہیں، لیکن دل نہیں مانتا، دل اس کی تصدیق نہیں کرتا۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سورۃ المنافقون کے اندر فرمایا اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون، کہ منافقین آتے ہیں، آ کر اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ یعلم انک لرسول، اللہ تعالیٰ بھی جانتے ہیں کہ بے شک آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، لیکن اصل بات کیا ہے؟ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، لیکن اللہ تعالیٰ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ جو منافقین لوگ کہہ رہے ہیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ منافقین بھی تو یہی بات کہتے تھے کہ اللہ کے نبی آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، لیکن جو نفاق والی ایک بیماری تھی ان کے دلوں میں، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیکن یہ جو بات کر رہے ہیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں، کیونکہ ان کی زبان پہ کچھ اور ہے، یہ دل کے اندر کچھ اور ہے، دل کے اندر بیماری ہے۔ تو اس بات سے، ان آیات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ صرف زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دینے سے یہ کافی نہیں ہوتا کہ بندہ ایماندار بن جائے۔ اور اسی طرح کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صرف دل سے تصدیق ہو، صرف دل سے تصدیق ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں تو بندہ مومن ہے، زبان سے اقرار نہ بھی کرے تو چلتا ہے۔ لیکن یہ بات بھی بالکل اسی طرح اس کا کوئی معنی نہیں ہے جیسا کہ پچھلی بات ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی یہودیوں اور عیسائیوں کے متعلق۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
کہ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے کتاب نوازی، جن کو اللہ تعالیٰ نے تورات و انجیل عطا کی، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اے اللہ کے پیغمبر یہ آپ کو ایسے جانتے ہیں جس طرح یہ اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں۔ آدمی کو اپنے بیٹے کے صحیح ہونے پر اور نہ ہونے پر کوئی شک نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ یہ بات قرآن مجید کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں کہ الذین آتیناہم الکتاب، کہ بے شک وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ آپ کو اس طرح جانتے ہیں جس طرح یہ اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں۔ یعنی مشرکین جو تھے، یہود و نصارہ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے، ان کو پتہ تھا، ان کے دل کے اندر یہ بات تھی کہ تورات و انجیل کے اندر جس پیغمبر کی بشارت سنائی گئی ہے وہ نبی علیہ السلام ہیں۔ بلکہ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن سلام جو کہ یہودیوں کے عالم ہوا کرتے تھے، انہوں نے اسلام قبول کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پوچھتے ہیں کہ اے عبداللہ ذرا بتا تو صحیح کہ اتعرف محمدا کما تعرف والدک ابنک، کیا آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح جانتے تھے جس طرح آپ اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں نعم، جی ہاں، ہم نبی علیہ السلام کو جانتے تھے کہ یہ وہی پیغمبر ہیں جن کا تورات کے اندر ذکر ہے، یہ وہی پیغمبر ہیں جن کا انجیل کے اندر ذکر ہے۔ لیکن کیا تھا، صرف یہی نہیں فرمایا کہ نعم جی ہاں میں جانتا ہوں، وَأَكْثَرَ، وہ کہتے ہیں بلکہ اس سے بھی اچھی طرح جانتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول اور پیغمبر ہیں۔ یہ بات بتانے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ صرف زبان سے کہہ دینے سے بھی یہ کافی نہیں ہوتا کہ آدمی مومن ہو جائے، اور دل کے صرف تصدیق کے ساتھ بھی ایمان جو ہے وہ مکمل نہیں ہوتا، بلکہ ایمان مکمل ہوتا ہے تین چیزوں کے ساتھ۔ تین چیزیں جب آپس میں ملتی ہیں تب ایمان مکمل ہوتا ہے۔ سب سے پہلی چیز اقرار باللسان، کہ زبان اقرار کرے، یہ ہے ایمان کی پہلی شرط۔ زبان کے ساتھ اقرار ہو، وتصدیق بالقلب، اور ساتھ ہی ساتھ دل جو ہے اس کی تصدیق کرے۔ اور تیسری چیز جو ہے وعمل بالجوارح، اور جو اعضاء ہیں وہ ثابت کر کے دکھائیں کہ واقعتاً یہ جو میں نے منہ سے بات کی ہے، جو میرے دل کے اندر موجود ہے، وہ اعضاء کے ساتھ واضح ہو جائے۔ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، نبی علیہ السلام کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، لیکن اگر ہم نمازیں نہیں پڑھتے تو ہمارا کیسے پتہ چلے گا کہ ہم مومن ہیں؟ ہم روزے نہیں رکھتے، ہم زکوٰۃ نہیں دیتے، ہم صدقات و خیرات نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ہمیں مال دیتا ہے، ہم اس کے گھر میں جا کے حج ادا نہیں کرتے۔ تو محترم بھائیوں، تین چیزیں جب مکمل ہوتی ہیں تب ایمان پورا ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، امرت ان اقاتل الناس، کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ قتال کروں۔ کہاں تک قتال کروں؟ اللہ تعالیٰ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں حتیٰ یشہدوا اللہ الہ الا اللہ، یہاں تک کہ وہ اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود پر حق نہیں ہے، وَأَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولُ اللَّهِ، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ اس بات کی گواہی دیں نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، اور وہ نماز کو قائم کرنے والے ہوں، وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ، اور وہ زکوٰۃ کو ادا کرنے والے ہوں۔ اس حدیث کا بھی جو مفہوم ہے وہ یہ ہے
کہ صرف زبانی کلامی کلمہ پڑھ لینے سے اور صرف دل کی تصدیق یہ کافی نہیں ہے، بلکہ ساتھ ساتھ بندے کے اعمال جو ہیں وہ بھی دیکھے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے پاک پیغمبر فرما رہے ہیں کہ میں لوگوں کے ساتھ قتال کرنے کے لیے مجھے حکم دیا گیا ہے، یہاں تک کہ وہ اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور دوسرے نمبر پر وہ اس بات کی گواہی دیں کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، اور وہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ، اگر وہ یہ کام کر لیتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لے آتے ہیں، مجھے اللہ تعالیٰ کا رسول مان لیتے ہیں، اس کے بعد وہ اعمال صالحہ کرنے شروع ہو جاتے ہیں، نمازیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، زکوٰۃ دینا شروع کر دیتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ، اگر وہ یہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، تو انہوں نے سمجھو مجھ سے اپنا مال بھی بچا لیا، اپنا خون بھی بچا لیا۔ یعنی یہ وہ پکے اور سچے مسلمان ہیں کہ انہوں نے اپنا ایمان مکمل کر کے مجھ سے اپنا خون بھی بچا لیا اور اپنا مال بھی بچا لیا، الا بحق الاسلامی، سوائے اسلام کے حق کے، کہ جو اسلام کا حق ہے، زکوٰۃ دینی ہوتی ہے، عشر دینا ہوتا ہے، مال کوئی خمس بھی ہوتا ہے وہ دینا ہوتا ہے، تو وہ تو اسلام کا ایک حصہ ہے، اس کا حق ہے، تو وہ تو دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ انہوں نے مجھ سے اپنا خون بھی بچا لیا اور اپنا مال بھی بچا لیا۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ، اب ان کا حساب اللہ تعالیٰ پر ہے، کہ جو بندہ ایمان لے آتا ہے، اسلام قبول کر لیتا ہے، دل کے ساتھ تصدیق کر لیتا ہے اور اس کے بعد اعمال صالحہ کرنا شروع کر دیتا ہے، تو اس کا حساب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے۔ اور اسی طرح قرآن مجید کے اندر بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اصل مومن کون لوگ ہیں۔ نبی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، کہ جو لوگ شرک سے توبہ طائب ہو جاتے ہیں، کفر سے توبہ کر لیتے ہیں، اس کے بعد نماز قائم کرنا شروع کر دیتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرنا شروع کر دیتے ہیں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو وہ تمہارے بھائی ہیں، وہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھ کر اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔